ابو جہل گزرا، آپ ایسے بیٹھے تھے گوٹھ مار کے ایسے بیٹھے، اب چپ کر کے سنتے ہیں، ایک اشارے سے وہ بندر بن سکتا تھا، خنزیر بن سکتا تھا، اب چپ خاموش۔ جب اس نے دیکھا میں گلی کٹ ہی جا رہے ہیں، بولتا ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے سر میں ماری زور سے، خون نکل آیا، آپ خاموش۔ اس نے آپ کو بازو سے پکڑا اور پہاڑ کے اوپر گھسیٹتا ہوا وہاں تک لے گیا، یہ سارا پاسا چھلنی ہو گیا، چھلیا گیا، آپ خاموش، وہ دفع ہو گیا۔ وہاں ایک آپ کے خاندان کی باندی دیکھ رہی تھی، حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو پہلے مکے کے دروازے پر کھڑی تھی، ارے ابو عمارہ آج اپنے بھتیجے کا حال دیکھتے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے یہ کیا ہے۔ کہا اچھا، تو گھر جانے کی بجائے نا وہ شکار کر کے آئے تھے، کمان ان کی لوہے کی تھی، سڑ بولتا ہلدی بھی نہیں ہوگی۔ وہ کہے تو ابو جہل مکے بیت اللہ میں مجلس میں بیٹھا تھا، انہوں نے کمان اٹھائی اور زور سے اس کے سر میں ماری، بڑا خون کا فوارہ نکلا۔ بدبخت، میرے بھتیجے کو تو نے اکیلا سمجھا ہے اور اس پر تو نے یہ کام کیا ہے۔ تو ابو جہل کا خاندان مخزوم اٹھا حملہ کرنے، ابو جہل نے کہا نا یہ بہت بڑا سردار ہے، اسے کچھ نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑے۔ کہنے لگا سن لے، میں بھی آج سے مسلمان، میرے نبی کے صبر نے چاچے کو ایمان دے دیا، دلائل سے نہیں ہوئے، قرآن سن رہے ہیں، نور نبوت چہرے پہ دیکھ رہے ہیں، نہیں کلمہ پڑھا، بھتیجے کے صبر نے کلمہ پڑھا دیا۔ اور پھر کہنے لگے ساری رات مجھے نیند نہ آئی، وہ تیرا بھلا ہو گیا، بتریے دے مگر لگ گیا، وہ تو بھتیجے کے پیچھے لگ گیا، تو چچا سردار اس کے پیچھے لگ گیا۔ صبح تک نیند نہیں ہے، اور صبح کے فوراً بعد ہے یا رسول اللہ، برا حال، اندر نہیں مان رہا۔ آپ نے یہاں دل پہ ہاتھ رکھا کہ اللہم سدد قلبہ، یا اللہ میرے چاچے کا دل مضبوط کر دے، ساتھ ہی کلمہ اندر ٹھک ہو گیا۔ اور پھر کیا بنے؟ سید الشہداء حمزہ۔ جب احد کی جنگ میں آپ شہید ہوئے تو مکے والوں نے کیا کیا؟ کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال لی، سینہ چیر لیا، کلیجہ نکالا، ہندائیں چبانے لگی، یہ حال کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے؟ ایک صحابی نے جا کے دیکھا تو ان کو ہمت نہیں ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خود آ کے دیکھیں، بتا نہیں سکتے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کی ہچکی لگ گئی، ہچکی، دور تک آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حضرت حمزہ پہ۔ تو جب آپ کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اللہ اس کے رسول کا شعر ہے۔ پھر آپ کے آنسو روکے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کا خاندان تو سوائے حضرت علی کے سارا مکے میں تھا، یا حضرت حمزہ تھے، تو مدینے کے صحابہ زیادہ شہید ہوئے تھے، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں عورتوں کی، آپ کے پھر آنسو آ گئے، ہائے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، یہ صبر تیسرے نمبر کا ہے، سب سے مشکل صبر۔ آپ نے اس وقت غصے میں کہا حمزہ تیرے بدلے میں 70 کافروں کے ایسے ناک کان کاٹوں گا۔ میرے رب نے اس وقت قرآن اتارا فَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ نہیں میرے نبی، آپ کا رب اجازت نہیں دے گا، انہوں نے ایک کے ناک کان کاٹے، آپ بھی ایک کا کاٹ سکتے ہیں۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، ہائے پھر صبر آ گئے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کر جائیں تو بہت بڑی دولت ہے۔ تو آپ نے کہا بل نصبر یا رب، یا اللہ ہم صبر کریں، صبر 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 صبر۔ تو جو لوگوں سے آتی ہے نا ذلت رسوائی، اس پہ خاموش رہنا، یہ سب سے مشکل صبر ہے۔ تو جب وہ کہیں گے نا یہ تینوں باتیں تو ایسے بیریئر ہٹائیں گے، کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین۔ آئیے، یہ جو کوئی مہمان خصوصی آئے نا تو ہم اس کو ایسے کرتے ہیں، آئیے جی آئیے، تو فرشتے کہیں گے آئیے جی،
آپ کا یہی بدلہ ہے کہ آپ کو جنت الفردوس میں بغیر حساب بغیر ٹکٹ پہنچا دیا جائے۔ تو بھائیو یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے جو یہ لے کے چلا گیا حساب حسوب اس کا کوئی نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے 1982 میں گیا تھا انگلستان، اس وقت میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور ایسے مشورے میں بیٹھے تھے، رائمنڈ میں ہوتا تھا، تو انگلینڈ کی جماعت بننے لگی چلی، تو وہ جس کا ایک لمبا سفر ہو چکا ہو اور شادی شدہ ہو، یہ 2 شرطیں لازمی ہیں چھوٹے سفر جانے کے لیے۔ یہ چلے کی جماعت تھی، لہٰذا ہم تو غافل بیٹھے تھے، ٹھیک ہے ابھی بن جائے گی۔ میرے ساتھ بیٹھے تھے عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے بڑے اکابر تبلیغ میں تھے، ساری زندگی تبلیغ میں لگا، تو وہ مجھے مذاقاً کہنے لگے تیرا نام لے دوں، تو میں نے بھی ہنستے ہنستے کہہ دیا لے دو لے دیں، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ طے نہیں ہوگا، مجھے بھی پتا کہ طے نہیں ہوگا، تو ہم دونوں نے اس کو مذاق بنا لیا، تیرا نام لوں اچھا لے دوں۔ تو جب وہ 3-4 نام طے ہو گئے تو انہوں نے کہا جی طارق جمیل بھی چلا جائے، تو عبداللہ صاحب نے فرمایا ہاں یہ بھی چلا جائے، تو میں بھی ایسے ہو گیا اور وہ سارے ایسے ہو گئے۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کا تو کوئی سفر نہیں ہوا، کہنے کوئی بات نہیں، خدا بخش ساتھ ہے سنبھال لے گا۔ میں خدا بخش صاحب امیر، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، کوئی نہیں خدا بخش اس کے ساتھ ہے اس کو سنبھال لے گا۔ میں ہکا بکا حیران، میں یہ کیا ہو گیا، مجھے تو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا۔ تو سارے مشورے والے بھی حیران ہو گئے، اللہ نے میرا نصیب لکھا ہوا تھا کہ میرا بیرون ملک کا پہلا سفر انڈیا تھا مارچ میں، اور یہ دسمبر میں تھا، باہر بیٹھے ہیں۔ تو عبدالحلیم صاحب فرمانے لگے جلدی جا، پاسپورٹ بھی لے کے پیسے بھی لے کے۔ اس وقت خیبر میل آنے والی، وہ سامنے نظر آتی تھی، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، ہم رائمنڈ کے صحن میں بیٹھ کر ریلوے کی پٹڑی دیکھتے تھے، بیچ میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں، ٹرینوں کو گزرتے دیکھتے، تو گاڑیاں ہمیں ازبر ہوتی تھیں، میں فلاں گزر گئی فلاں گزر گئی۔ تو میں نے دیکھا خیبر میل آنے والی، میں نے وہیں سے دوڑ لگائی، وہ ایک گیٹ اس طرف ہوتا تھا جنوب کی طرف، وہ بند رہتا تھا، اس وقت ہمت جوانی میں نے جمپ لگایا، گیٹ کو پکڑ کے چھلانگ لگا کے ادھر گرا، اور دوڑ لگا، ادھر میں دوڑ لگائی، ادھر خیبر میل آنا شروع ہو، میں کہ مارا گیا، نہیں پکڑ سکتا۔ خیر بھاگتے 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 خیبر میل حرکت میں آ گئی، اور میں نے آخری ڈبے کا جا کے ڈنڈا پکڑا، میں اس پہ سوار ہو گیا۔ خرچہ پتہ کتنا تھا اس وقت؟ 10,000 انگلینڈ کا جانے کا، 8,000 کا ٹکٹ تھا، اور 2,000 اوپر خرچہ ہوا، 4 روپے کا ڈالر تھا، 19 روپے کا پاؤنڈ تھا۔ تو میں گھر گیا، پاسپورٹ لیا، پیسے لیے، شام کو کسی گاڑی سے نہیں رات ٹھہرنا پڑا، چونکہ خیبر میل شام کو پہنچتی ہوں، اگلے دن صبح میں وہاں پہنچ گیا۔ پہلا سفر ہمارا 1982 میں کراچی سے ہماری پرواز تھی PIA، پہلے دبئی، پھر استنبول اور پھر لندن۔ یہ ہمارا 1982 کا پہلا سفر تھا، مجھے جانتے بھی کوئی نہیں تھا، جوڑ تھا، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی فاروق تھے رحمۃ اللہ علیہ آٹے والے، ڈاکٹر امجد صاحب تھے، اور یہاں سے میں جماعت ساری کراچی سے تھی، صرف پنجاب سے میرا نام اس میں آیا تھا۔ عبدالستار کتھوریا صاحب تھے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے، بس ایک ڈاکٹر امجد صاحب نہیں گئے۔ تو پہلی دفعہ ٹھنڈ میں گئے، نہ اتنی ٹھنڈ کبھی دیکھی تھی، جو ہی باہر نکلے تو لگا سارا خون ہی جم گیا ہے۔ لندن مرکز چھوٹا سا پرانا سا، بدبو آئے اس میں، وہاں ہماری جماعت ٹھہری، 2 دن کے بعد ہم ڈیوز بری گئے، تو جوڑ تھا، یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا بس اتنا مجمع تھا، پورے ڈیوز انگلینڈ کے اجتماع کا اتنا مجمع جتنا آپ بیٹھے، اور اس میں بھی کوئی چل پڑا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ تو میرا تو تعارف نہیں تھا، تو اس لیے مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا۔ ہاں عربی میری بہت اعلیٰ تھی اس وقت، تو ترجمانوں نے مجھے جاتی لگا دیا بیان کا ترجمہ، تو میں بھی اپنا لگ گیا ترجمے میں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت شفقت فرمایا کر، انہوں نے اگلے دن کہا کہ اس کا بھی تو کوئی بیان کرو، پھر وہ انہوں نے طے کر دیا میرا ایک مختصر سا بیان، غالباً مغرب کے بعد تھا، مغرب سے عشاء تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں سے میرا تعارف ہوا۔ تو بعد میں ساتھی ملے، کہنے لگے جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا، یہ کیا چوچے سے کو بٹھا دیا ہے۔ میں بہت کمزور، میرا اس وقت 53 کلو وزن تھا، تو اتنا چوڑا ممبر ہے ڈیوزبری، مطلب اتنا بڑا، وہاں بیٹھنے کے لیے اس کے حساب سے کوئی آدمی، بولی شاہد جیسا آدمی چاہیے بھائی، نظر بھی تو ہے۔ انہوں نے بیان سنا تو ساری وہ ایک دم وہاں تو کھپ ڈل گئی، نعرے لگنے لگے۔ میں اترا تو انہوں نے بنگالی چمٹ گئے مجھ سے، تو ہم نے وہاں 40 دن گزارے۔ اس وقت کچھ اور نیا پڑھا ہوا تھا، میرا ہر بیان دوسرے سے مختلف ہوتا تھا، ہر بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا، علمی ذوق تھا، دعوتی مزاج غالب نہیں تھا، علمی مزاج غالب تھا۔ تو میں نے کوئی 80 بیان کیے، سب ایک مختلف وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا، اتنا مجھے یاد ہے، کیا کیے وہ یاد نہیں۔ تو میرا بہت بڑا تعارف ہو گیا وہاں۔ 1982 سے اب یہ کیا ہے 2017 ہے، مسلسل میرا جانا وہ ہو رہا ہے، اللہ لے جاتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ گلاسگو میں پہلا بیان تھا میرا 1982 میں، تو 50 آدمی ٹوٹل بیٹھے تھے، ٹوٹل 50، اور میں نے بیان کتنا کیا؟ 3 گھنٹے 3 گھنٹے بیان کیا، 50 آدمی تھے۔ تو
ابھی گلاسگو میں گیا ہوں تو ان کی جامع مسجد میں کوئی 7-8 ہزار کی گنجائش ہے، بیسمنٹ، ہال، پھر اوپر گیلری، پھر دائیں بائیں کمرے، تو کسی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، کسی ایسے بھر اوپر عورتیں بھری ہوئی، مرد، اور سب تمہاری طرح نوجوان، سب نوجوان۔ لندن مرکز میں بیان ہوا تو بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سن رہا تھا، بیٹھنے کی جگہ کوئی۔ بلیک برن مرکز میں بیان ہوا، بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سن رہا تھا، اور بلیک برن میں میں نے کوئی 2.5 گھنٹے بیان کیا، کھڑے رہے لوگ، ایک بھی نہیں بیٹھا، سب کھڑے۔ وہاں گلاسگو میں بھی ایسے ہی دیکھا کہ جن کو نیچے بیسمنٹ میں جگہ مل رہی وہ نیچے نہیں جاتے، وہ دروازے میں کھڑے ہو کے بس دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کے سننا چاہتے ہیں۔ تو تبلیغ کے کام کے اثرات کس طرح معاشرے پر پڑے، یہ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ تو تھوڑا تھوڑا آپ کا مطالعہ ہے اور شیطان آپ کو صاحب رائے بنا دیتا ہے، اور پھر آپ خود اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ مار کھا جاتے ہیں اور گھاٹے کے سودے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے میری حفاظت فرمائی، میں نے اپنے فیصلے خود کبھی نہیں کیے تھے، حالانکہ جتنا میں پڑھتا تھا نا تم اس کا 100 بھی نہیں پڑھ سکتے اس وقت کی بات۔ اب تو مجھے مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیا، ماں ہر چخاندائیں فراموش کردائیں بھول بھلیں آؤ، لیکن میں 1 منٹ میرا خالی نہیں ہوتا تھا۔ کھانا، سونا، نماز، وضو، یہ 3-4 کام ایسے ہیں جس میں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ میرا 1 منٹ بھی کتاب سے خالی نہیں ہوتا تھا، 1 منٹ اس طرح پڑھا۔ لیکن تمہاری طرح مجتہد نہیں بنا میں، جو مجھے کہہ دیا میرے استادوں نے میں نے سر جھکا دیا، تو ٹھیک، اور آج تک میرا یہی حال ہے۔ ٹھیک، جو آپ فرمائیں۔